الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب شرح سنہ ہے اور اس میں یہ چیپٹر ہے، امام بربہاری نے ایک چیپٹر باندھا ہے، اس کا ذکر ہے مناظرہ اور سلف صالحین کا۔ یہ دیکھتے ہیں اس کو۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناظرہ کرنے کو مکروہ سمجھا کرتے تھے، مکروہ یعنی ناپسندیدہ۔ اور ایسے ہی حضرت مالک ابن انس اور جو لوگ علم میں ان سے بڑھ کر ہیں اور جو ان سے کم ہیں، ہمارے آج کے دن تک، یعنی کہ جب تک مصنف رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے اس دن تک یہی بات کہتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان مخلوق سے بڑا اور بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ مناظرہ و جدال سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ یہ سورہ غافر کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، نہیں جھگڑتے اللہ کی آیتوں میں مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، پس ان کا حشر، ان کا شہروں میں پھلنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، اگر یہ لوگ بہت اونچے مقام پر فائز ہیں، ان کی شہرت دولت بڑھتی ہے، تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اور ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا، کہنے لگا، ما النا شتات نشتن، یعنی کہ بندے توڑ کر پھیر دینے والی کیا ہے؟ یہ اس کا ترجمہ ہے، بند توڑ کر پھیلا دینے والی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم سر منڈے ہوتے تو میں تمہارے گردن مار دیتا، یعنی کہ تم کو قتل کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جھگڑا نہیں کرتا اور نہ ہی میں روز محشر جھگڑا کرنے والوں کی شفاعت کروں گا۔ بس جھگڑا کرنا اس وجہ سے چھوڑ دو کہ اس میں خیر بہت ہی کم ہے، بہت کم خیر ہے، جبکہ جو شر ہے، برائی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جاوید اختر اور ایک دیوبندی عالم شمائل ندوی، اس کے بیچ میں ان دونوں کی ڈیبیٹ بہت وائرل ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی اکثر لوگوں نے اس کو دیکھا ہو۔ اس میں جو شمائل ندوی تھے وہ غالب رہے، پوری ڈیبیٹ میں جاوید اختر پر غالب رہے اور ان کی بہت شاباشی ہر طرف سے ان کو مل رہی ہے۔ لیکن پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ کیا شمائل ندوی نے جو آرگومنٹس دیے، وہاں پر جو پروفس دیے، فزکس کے ذریعے، میتھمیٹکس کے ذریعے اور سائنس کے ذریعے، کیا وہ اللہ کے لیے، اللہ کے بارے میں ان کو اس طریقے سے پروف دینے چاہیے تھے؟ بالکل بھی نہیں دینے چاہیے تھے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو صرف اسی طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بیان کیا ہے، اور یہی منہج سلف ہے۔ ہم اپنے طرف سے اللہ کو نہ تو کوئی نام دے سکتے ہیں، نہ ہی کوئی صفت دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اس چیز کا بیان اللہ کے لیے کر سکتے ہیں جس چیز کا بیان نہ تو اللہ نے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی نے بھی اللہ کے لیے کیا۔ تو جس طریقے سے وہ بتا رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی شخص
جو کہ سلف صالحین کے عقیدے پر ہوگا، ان کے منہج پر ہوگا، یہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ ان کو اس طریقے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، اگرچہ وہ اپنی بات کی ایکسپلینیشن دیتے رہے، کوئی کفر نہیں ہوگا ان کی باتوں میں، کوئی شرک نہیں ہوگا بھلے ہی، لیکن ان کی باتیں منہج سلف کے خلاف تھیں اور اہل سنت والجماعت کے بھی خلاف تھی۔ ان کا کوئی بھی شخص جو کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ ان کی اس ڈیبیٹ سے رضامند نہیں ہوگا، جس طریقے سے انہوں نے ڈیبیٹ کی اور جس طریقے کے الفاظ اور جس طریقے کی باتیں اللہ تعالیٰ کے لیے وہاں بیان کی گئیں۔ اور اسی طریقے سے یہی وہ چیپٹر ہے جس چیپٹر میں مصنف رحمہ اللہ جنگ، جدال، یہ ڈیبیٹ وغیرہ سے منع فرماتے ہیں۔ تو یہ ان ڈیبیٹ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جہمیہ کا جو پہلو ہے وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اشعریہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دوں، دیوبندی جو لوگ ہیں وہ عقیدے میں اشعری ماتریدی ہیں، تو ان کے لیے تو یہ چار چاند لگانے والی بات تھی اس ڈیبیٹ کو جیت لینا، لیکن سلفی حضرات زیادہ خوش نہ ہوں کیونکہ یہ جو ڈیبیٹ تھی یہ منہج سلف کے خلاف تھی۔ السلام علیکم۔